روزوں کی فرضیت سے متعلق فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا اصول، تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کی مختلف تعریفات فرمائی گئی ہیں۔ سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ ہر اس کام کو اختیار کرنا جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور ہر اس کام سے اعتراض کرنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اور نافرمانی کا باعث ہو۔ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے کلام فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے رزق میں کوئی کمی ہے، بلکہ ہمارے نفس کو کمزور کرنا ہے، بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کو زیر کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے صبح سے شام تک فرمایا کہ کھانا پینا نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے تم نے پرہیز کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر صرف پیٹ کا روزہ ہے اور کھانے پینے سے ہم نے اعتراض کیا ہوا ہے، باقی سارے معاملات میں اگر وہی ساری چیزیں، یعنی اگر اس کا ہم اس طور پر اس کو کمپیریزن کریں کہ جو چیزیں رمضان کے علاوہ ہمارے لیے جائز تھی وہ شریعت مطہرہ نے آج ناجائز فرمایا، حرام ہے، فرمایا کہ کھانا پینا نہیں ہے، حالانکہ وہی کھانا ہمارے اپنے روزگار سے ہے، حلال کمائی سے ہے، جو رمضان کے اس مقدس مہینے کے علاوہ ہمارے لیے جائز تھا، اب فرمایا کہ یہ ناجائز، یہ نہ۔ تو ہم تصور کریں کہ جو چیزیں پہلے ہی حرام تھی، اب رمضان کے اس مقدس مہینے میں ان کی حرمت کس قدر ہوگی، اس کی ناپسندیدگی کس قدر ہوگی۔ جھوٹ پہلے حرام تھا، اب رمضان کے اس مقدس مہینے میں اس سے کس قدر تاکید فرمائی گئی ہوگی کہ اس کو اختیار نہیں کرنا۔ غیبت ہے، چغلی ہے، ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات جو پہلے بھی حرام تھے، رمضان کے اس مقدس مہینے میں رمضان کی حرمت کو پامال کرنے والے اعمال اس کی کس قدر ناپسندیدگی ہوگی۔ اور اسی کو حضور داتا گنج بخش علی اجوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا کہ رمضان روزے کا جو مطلب ہے امساک، یعنی رکنا، تو فرمایا کہ صرف پیٹ میں غذا ڈالنے سے نہ رکنا، بلکہ اپنی زبان کو جو برا کلام ہے، جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کلام ہے، اس سے روکنا، کان کو بری چیزوں کے سننے سے، موسیقی، لہو و لعب کی چیزوں سے، گانا باجا سننے سے روکنا، فرمایا کہ ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے روکنا، پاؤں کو گناہ کے راستے کی طرف جانے سے روکنا، یہ سارے معاملات کو اختیار کرنے سے روکنا، یعنی ہمارے تمام اعضاء سے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ظاہر ہو، بہت عمدہ، اللہ رب العالمین کی تابعداری ظاہر ہو، کوئی بھی ہمارا ایسا عمل ہو۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس شخص کی مثال بیان فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت حاصل نہ کر سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور پھر حضور کی وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ جو شخص بھوکا پیاسا رہا اور گناہ نہیں چھوڑے، گالم گلوچ نہیں چھوڑی، یہ سارے معاملات نہیں چھوڑے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے خود عملاً اس کی چند خواتین کے ذریعے مثال بیان فرمائی کہ اس کا ایسا روزہ رکھنے والے شخص کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں چند خواتین پیش کی گئی کہ رسول اللہ ان کا روزہ ہے، حضور نے تاکید فرمائی تھی کہ کوئی میری اجازت کے بغیر روزہ نہ کھولے، تو عرض کیا رسول اللہ ان کا بھوک اور پیاس کے وجہ سے بڑا برا حال ہوا ہے، تو آپ اجازت عطا فرمائیں کہ یہ روزہ کھول لیں۔ حضور نے جلال کا اظہار فرمایا، رخ انور پھیر دیا، 3 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب چوتھی مرتبہ عرض کیا گیا تو حضور نے ان دونوں خواتین کو بلایا اور فرمایا کہ اس برتن میں قے کرو۔ اب وہ قے کی، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، تو جب قے کی تو اس میں خون، تازہ خون ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال چیزوں کے ذریعے روزہ کھولنا حرام فرمایا تھا، تم نے حرام کو اختیار کر لیا، یعنی حلال چیزوں کے ذریعے تمہیں روزہ کھولنا، روزہ توڑنا تمہارے لیے حرام تھا، تو تم نے اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے تم نے اپنے روزے کو توڑ دیا۔ تو ہم اپنے اگر روزے ہمارے خدا نخواستہ اس کیفیت گزرتے ہیں اور ہمارا عمل یہ ہے کہ روزہ بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت ہے، یہ سارے معاملات ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے مکروہات کی طرف ہم تو روزے کی برکتیں اسی صورت میں حاصل ہوں گی جب ہمارے اعضاء کے ساتھ بھی ان کا بھی روزہ ہو اور ان کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہو، اطاعت ہو، اور روزوں کا جو تقاضا ہے، اس ماہ مقدس کا جو تقاضا ہے، اس کو بجا لانے کی کوشش کی جائے۔